السلام علیکم۔ ڈاکٹر صوبیہ آپ کی کال ہے۔ وہ راؤنڈ مکمل کر کے ابھی وارڈ سے نکلی ہی تھی کہ ایک نرس کی دی اطلاع نے حیران کر دیا۔ میرا فون؟ حیرت و استفسار میں ڈھلی اور بے ساختہ ہی اس نے گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا موبائل باہر نکالا۔ جی، کوئی لڑکی ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، نرس اسے بتا کر آگے بڑھ گئی، اور وہ جو کہ اس خیال کے تحت اپنا موبائل چیک کر رہی تھی کہ شاید موبائل وائبریشن پر ہونے کی وجہ سے گھر سے آنے والی کوئی کال مس کر بیٹھی ہے، اس لیے اب اسے ہسپتال کے نمبر پر کال کی گئی ہے، چونک سی گئی اور تیز تیز قدموں سے ڈاکٹرز روم کی طرف لپکی۔ وہاں اس وقت صرف دو ڈاکٹرز موجود تھیں، جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی گرم چائے کی مدد سے اپنی تھکن اتارنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہیلو، فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی، تو اس کی آواز میں خود بخود ہی کپکپاہٹ در آئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کے دل میں ایک خیال سا تھا کہ آنے والی یہ کال غیر معمولی ہے۔ السلام علیکم صوبی آپی، مجھے معلوم ہے کہ آپ میری آواز پہچان گئی ہوں گی، لیکن پلیز میرا یا ہم میں سے کسی اور کا نام مت لیجیے گا۔ اس کی ہیلو کے جواب میں دوسری طرف سے اتنی تیزی سے یہ سب کچھ کہا گیا تھا کہ شدید حیران ہونے کے باوجود اسے زبان سے ایک لفظ تک نکالنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں بہت رسک لے کر صرف آپ لوگوں کی تسلی کے لیے یہ کال کر رہی ہوں۔ پلیز اس کال پر ایسا کوئی ری ایکشن مت دیجیے گا کہ کوئی متوجہ ہو جائے اور سب کیا دھرا بیکار چلا جائے۔ وہ اسے ہدایتوں پر ہدایتیں دے رہی تھی، لیکن اس کے لہجے کی کپکپاہٹ سے ظاہر تھا کہ وہ خود بھی اس وقت خاصی جذباتی ہو رہی ہے۔ کیسی ہو تم اور باقی سب کیسے ہیں؟ صوبیہ نے اپنی فطرت کے مطابق خود کو جلدی سنبھال لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، اور خوش ہوں کہ اس وقت ہم تینوں ایک جگہ موجود ہیں، اسے بتاتے ہوئے علینا کی آواز بھرا سی گئی۔ شکر الحمدللہ، صوبیہ نے بے اختیار ہی ایک پرسکون سانس لی اور گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے بولی، ہم سب تم لوگوں کے لیے بہت پریشان تھے۔ اب تمہاری آواز سن کر مجھے کیسا اطمینان حاصل ہوا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ مجھے معلوم ہے سب، اسی لیے تو پابندی کے باوجود میں نے آپ کو کال کرنے کا رسک لے لیا ہے۔ اب کم از کم آپ کو یہ تو اطمینان رہے گا کہ ہم سب سلامت اور محفوظ ہیں۔ کیسی پابندی؟ کس نے لگائی ہے یہ پابندی؟ اس نے قدرے پریشان ہو کر علینا سے دریافت کیا اور دزدیدہ نظروں سے اپنی کولیگز کو دیکھا۔ وہ اس کی طرف سے بے نیاز اپنی گفتگو میں مصروف تھیں۔ ہے ایک بہی خواہ اور ہمدرد جس نے ہمارے لیے ایک راہ نکالی ہے۔ بس اب اللہ سے دعا ہے کہ بھائی کو ہمارے محفوظ اور بخیریت ہونے کی خبر مل جائے تو وہ اپنی رہائی کے لیے آزادی سے ہاتھ پیر چلا سکیں۔ اس بار اس کے لہجے میں واضح طور پر آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ اس کی کال آئی تھی، تم لوگوں کے بارے میں سن کر پریشان ہو گیا تھا، اب دوبارہ کال کی تو اسے یہ خوشخبری سنا دوں گی۔ صوبیہ خود بھی حتی الامکان محتاط الفاظ میں گفتگو کر رہی تھی۔ کیسے ہیں وہ؟ کیا انہوں نے اپنے بارے میں کچھ بتایا؟ علینا سن کر ہی بے چین ہو گئی۔ بتایا تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی طرف بھی حالات میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ورنہ وہ یوں کال نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ایک بار، بس ایک بار وہ اپنی مجبوریوں کی زنجیریں توڑ کر ہم تک پہنچ جائیں تو پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور وہ بھی ہمارے ساتھ آرام اور سکون سے رہ سکیں گے۔ علینا کی معاذ کے لیے بے قراری اپنی جگہ، لیکن صوبیہ اس کے لب و لہجے میں واضح اطمینان اور اعتماد محسوس کر رہی تھی، اور یوں لگتا تھا کہ اسے اپنے محفوظ ہونے کا بھرپور یقین ہے، جب ہی وہ معاذ کو بھی اپنے ساتھ دیکھنے کی خواہش کر رہی ہے۔ اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ سب کے ساتھ مل کر رہنے کے اس ذکر میں خود اس کی اپنی ذات کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، پھر بھی خلوص دل سے دعا تھی۔ اسے معاذ کے ساتھ رہنے سے زیادہ اس کے سلامت رہنے سے دلچسپی تھی، اس لیے جو محسوس کیا تھا اس کا برا نہیں مانا تھا۔ اچھا، اب اجازت دیں آپی، پھر کبھی موقع ملا تو دوبارہ کال کروں گی۔ وہ جانے کتنی مجبور تھی کہ نہ خود زیادہ سوال کیے تھے، نہ اسے کرنے کا موقع دیا تھا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صوبیہ، کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ وہ لائن بے جان ہو جانے کے باوجود ریسیور تھامے گمسم کھڑی تھی کہ وہاں موجود اپنی کولیگز میں سے ایک کے ٹوکنے پر چونکی۔ نہیں، وہ بس امی کا بی پی ہائی ہو گیا تھا تو گھر سے کال تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھال کر بہانہ بنایا، اگر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو چھٹی لے کر گھر چلی جائیں۔ ہاں، بات کر کے دیکھتی ہوں۔ مشورے نے اسے منظر سے غائب ہونے کا موقع فراہم کر دیا اور وہ ریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے باہر نکل گئی۔
علینا کی اس کال کے بعد کام میں دل لگنا مشکل ہی تھا، اس لیے بہتر تھا کہ وہ چھٹی لے کر گھر ہی چلی جاتی۔ کل کس کے ساتھ تھی تم؟ کیا مطلب کس کے ساتھ؟ جلیل کے سوال پر اس کا بالوں میں برش کرتا ہاتھ ساکت ہوا اور اس نے آئینے میں اپنے عکس کے پیچھے نظر آتے جلیل کے عکس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سیدھا سادہ سوال ہے، اب اس کا مطلب کیا بتاؤں تمہیں؟ جلیل کے سرد لہجے نے اسے گڑبڑ کا احساس دلا دیا۔ کل میں سجل کو چیک اپ کے لیے ہسپتال لے کر گئی تھی اور واپسی بھی اسی کے ساتھ ہوئی۔ واپس آنے کے بعد میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کے اس سوال کا میرے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ اندر سے اندیشوں میں گر جانے کے باوجود اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بن رہی ہو۔ جلیل یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کے بازو میں اپنی انگلیاں گھونپتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، آپ واضح بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے آنکھوں میں آ جانے والی نمی کو بمشکل ضبط کیا۔ کل میں نے تمہیں اور سجل کو پارک میں ایک مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ سجل کی جان پہچان کا تو یہاں کوئی ہے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارا ہی کوئی جاننے والا ہے۔ جلیل کی آنکھوں میں لہراتے شک کے سائے وہ واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرا جاننے والا نہیں تھا، بس اتفاقاً اس سے ٹکراؤ ہو گیا تھا، ویسے ہی جیسے ماضی میں کبھی راہ چلتے تمہارے عاشق کے پیامبر مل جایا کرتے تھے۔ جلیل کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کے بازو پر انگلیوں کی گرفت مزید سخت ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں جلیل؟ میں جوان ہوتی بچیوں کی ماں ہوں، اب میری زندگی میں ان باتوں کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بلبلا سی گئی۔ گنجائش تو ایک عورت کی زندگی میں اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ کسی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے، لیکن میں کیسے بھول سکتا ہوں وہ بار بار کے پیغام، خاموش ٹیلی فون کالز اور جگہ جگہ کیا جانے والا تعاقب۔ جلیل زہر خند ہوا۔ ایسا صرف چند ماہ تک ہوا تھا، لیکن آپ اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی جب موقع ملتا ہے ان باتوں کو دہرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا کے لیے چھوڑ دیں یہ باتیں، ہماری بچیاں جوان ہو رہی ہیں، اب آپ کو مجھ پر ایسے الزامات لگاتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے گویا جلیل سے درخواست کی۔ بہت خوب فردوس بیگم، یعنی کہ محتاط بھی مجھے رہنا چاہیے۔ تمہیں آزادی ہے کہ تم پارکوں میں اور ہوٹلوں میں جب جس سے چاہے ملتی پھرو۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ میں کسی سے نہیں ملی، وہ بس ایک اتفاق تھا۔ سجل کو بری طرح چکر آ رہے تھے تو ہم کچھ دیر کے لیے اس پارک میں رک گئے تھے۔ وہیں ہمیں وہ شخص ملا تھا جس نے میری درخواست پر سجل کے لیے جوس لا کر دیا تھا اور پھر کچھ دیر اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ سمجھ تو پہلے ہی چکی تھی کہ جلیل انہیں معاذ کے ساتھ دیکھ چکا ہے، بس بہانہ تراشنے کے لیے تھوڑی سی مہلت حاصل کی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ چکر سجل کو آ رہے تھے یا تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ جلیل نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ چاہیں تو سجل سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے پوچھ کر اپنی ہی سبکی کروا لوں۔ یہاں والوں کے دل و دماغ میں تو پہلے ہی تمہارے کردار کے حوالے سے شکوک موجود ہیں۔ اب میں اس دوسرے ملک سے آئی لڑکی کو بھی سوال جواب کر کے یہ جتا دوں کہ مجھے میری بیوی کے کردار پر بھروسہ نہیں ہے۔ جلیل کو اس کی تجویز سخت ناگوار گزری۔ آپ میرا بھروسہ کرنے لگیں تو کسی کی مجال نہیں کہ میری طرف انگلی اٹھا سکے، لیکن آپ نے ہی کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ سے شادی کے بعد میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ بھیگی ہوئی آواز میں یہ سب کہتی وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی اس کے الفاظ رائے گاں ہی جائیں گے۔ جس عورت کا عاشق شادی کے بعد بھی اس کا تعاقب کرتا رہا ہو، اس کا شوہر مرتے دم تک اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی میں ہو تو صرف اس لیے کہ مجھے ابا جی کو دیے وعدے کا پاس ہے۔ جلیل نے اس کے بازو کو ایک جھٹکا دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فردوس ہارے ہوئے انداز میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے برسوں سے جس جرم کی سزا دی جا رہی تھی وہ اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ کہیں کوئی آپ کو دیکھے اور خود ہی آپ کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانگی کا مظاہرہ کرنے لگے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی کسی کی طوفانی محبت کے سامنے کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اس نے ہر شریف لڑکی کی طرح بس یہ کیا تھا کہ والدین کے منتخب کردہ رشتے کے لیے سر جھکا دیا تھا اور اپنے تئیں اس دیوانے کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، لیکن اس دیوانے نے یہ سمجھنے میں بہت دیر لگا دی تھی کہ وہ اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ اس کی یہ ناسمجھی فردوس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا گئی تھی اور شادی کو 14-15 برس گزرنے کے باوجود بھی وہ جلیل کی نظر میں معتبر نہیں تھی۔
صورت، سیرت، نسب اور تعلیم کسی شے میں کمی نہ ہونے کے باوجود وہ جس مقام پر آ کر ہاری تھی، اس کے لیے قسمت کو الزام دیتی یا اس دیوانے کو، اس سے کبھی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ بی بی آپ کو بڑی بی بی یاد کر رہی ہیں۔ وہ سرہانے سے سر کی پشت ٹکائے جانے کی ان سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ پیغام لے کر آنے والی ملازمہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ مجھے؟ ہاتھ سے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے قدر حیرت سے تصدیق چاہی۔ جی، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ سجل بی بی سے کہو کہ ذرا اپنے حجرے کو چھوڑ کر اپنی شکل دکھانے کی زحمت کر لیں۔ ملازمہ نے اس کے سامنے منع نسرین کے الفاظ دہرائے تو اہانت کے احساس سے اس کا چہرہ قدرے سرخ پڑ گیا۔ تم چلو، میں آ رہی ہوں، ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ملازمہ کو نرمی سے جواب دیا اور بستر سے پیر نیچے اتارتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا۔ آج اس کی طبیعت قدرے بہتر تھی۔ دواؤں کی تبدیلی نے اثر دکھایا تھا۔ فردوس کی ہدایت پر ملازمہ شاہدہ اور فردوس کی بیٹیاں اس کا خیال رکھ رہی تھیں۔ قوت بخش غذا کی فراہمی کے ساتھ ساتھ آرام کا بھی خیال رکھا جا رہا تھا۔ ملازمہ کو تو ذمہ داریوں کی وجہ سے کم موقع ملتا تھا، لیکن بچیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے فارغ اوقات میں اعظم کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اس وقت بھی اعظم انہی کے پاس تھا۔ السلام علیکم بھابی، آپ نے مجھے یاد کیا؟ نسرین کے حضور پیش ہو کر اس نے دھیمی آواز میں انہیں مخاطب کیا۔ کیا کریں بی بی، تمہیں خود تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً ہمیں ہی تمہیں یاد کرنا پڑا۔ اس کے سلام کا جواب گول کرتے ہوئے انہوں نے طنز کا تیر چلایا، لیکن نظریں ہنوز سویٹر کے اس نمونے پر تھیں جسے وہ بڑی مہارت سے بن رہی تھیں۔ میں سمجھی نہیں بھابی، ان کے لب و لہجے نے اسے کنفیوز کیا۔ اتنی ننھی بھی نہیں ہو تم۔ خیر سے دوسری شادی ہے اور غیر ذمہ داری کا یہ حال ہے کہ جیسے ابھی 16 کا سن لگا ہو۔ اس بار بھی انہوں نے سیدھا جواب دینے کی بجائے طنز کا تیر چلایا۔ اس طرز گفتگو کی عادی نہ ہونے کے باوجود سجل نے ضبط سے کام لیا اور خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ دیکھو بی بی، صاف بات یہ ہے کہ اب تم اس گھر میں مہمان نہیں ہو، اس لیے تمہارا یوں رات دن بستر توڑتے رہنا بنتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گھر کی کو محض ملازماؤں کے ذمے چھوڑ دینے کا رواج نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم خود سے اس بات کو سمجھو اور آگے بڑھ کر ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹاؤ۔ انہوں نے تیز رفتاری سے پھندے ڈالتے ہوئے بالآخر اصل بات کہہ ڈالی۔ آئی ایم سوری بھابی، وہ اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو خیر آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ معزز مہمان کی بجائے انچاہی بہو کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے مفاہمت کی راہ تو اختیار کرنا ہی پڑے گی۔ شاہدہ سوئیاں بٹ رہی ہے، تم بھی اس کا ہاتھ بٹا دو تاکہ جلدی سے کام نمٹ جائے۔ شکیل کہہ رہے تھے کہ ابا جی گھر واپس آنے پر اصرار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ ہفتے میں وہ واپس آ جائیں۔ انہیں ہاتھ کی بٹی ہوئی سوئیاں بہت پسند ہیں، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے سوئیاں تیار ہو جائیں۔ انہوں نے اسے کام بتاتے ہوئے جو اطلاع دی وہ اس کے لیے خوش کن تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے ان سے یہ نہیں کہا کہ جو کام اسے بتایا گیا ہے وہ سرے سے کرنا نہیں جانتی۔ وہ دھیمے مزاج کی مالک تھی اور زیادہ سے زیادہ مفاہمت سے کام لینا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ان کے حکم کو تسلیم کیا اور جا کر شاہدہ کے ساتھ شامل ہو گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بی بی، آپ کیوں یہاں آ گئیں؟ آپ آرام کریں، یہ کام میں خود نمٹا لوں گی۔ شاہدہ نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں، اب میری طبیعت بہتر ہے، تم میری فکر نہ کرو اور بس مجھے بتاتی جاؤ کہ یہ کیسے کرنا ہے۔ اس نے شاہدہ کے مقابل بیٹھتے ہوئے نرم لیکن قطعی لہجے میں کہا، تو وہ مزید اسے روک نہیں سکی اور سمجھانے لگی کہ یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ شاہدہ کی رہنمائی میں سوئیاں بٹنے کا کام کرتے ہوئے ابھی اسے مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ فیصل وہاں چلا آیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں تو آرام کرنا چاہیے۔ فیصل کا یہ خیال کرتا ہوا لہجہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ تمہیں کچھ خیال نہیں ہے شاہدہ، فردوس بھابی نے تم سے کہا تھا نہ کہ بی بی کے آرام کا خیال رکھنا ہے، اور تم نے انہیں یہاں اپنے ساتھ کام میں لگا رکھا ہے۔ اب وہ شاہدہ کو غصے سے گھورتے ہوئے اسے ڈپٹ رہا تھا۔ میں نے تو منع کیا تھا جی، پر بی بی خود ہی۔ اس بیچاری نے منمناتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن فیصل کو سننے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ اب وہ سجل کا ہاتھ تھامے اس سے پراسرار لہجے میں کہہ رہا تھا، چلو اٹھو یہاں سے، چل کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ پلیز فیصل، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
نسرین بھابی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے، میں ایسے اٹھ کر چلی گئی تو انہیں برا لگے گا۔ وہ ایک طرف فیصل کے اس رویے پر حیران تھی تو دوسری طرف نسرین کی ناراضگی کی بھی فکر تھی۔ بھابی سے میں خود بات کر لوں گا، بس اب تم بحث نہ کرو اور چلو میرے ساتھ۔ فیصل اپنی ضد پر اڑا رہا تو اس نے ہی ہار مان لی اور اس کے ساتھ اٹھ کر چل پڑی۔ میں ابھی گھر آیا تھا، تم کمرے میں نہیں ملی تو تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں ایک ملازمہ کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی؟ اب وہ اس پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اس خفگی میں بھی حلاوت سی تھی۔ گھر کی ساری خواتین کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ میں سارا سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں۔ اس کے رویے کی تبدیلی پر غور کرتے ہوئے اس نے بردباری سے جواب دیا، غلط فہمی ہے تمہاری کہ ایسا کچھ ہے۔ یہاں سب کام ملازمائیں کرتی ہیں، بس اتنا ہے کہ یہ خواتین اپنی بوریت دور کرنے کے لیے شغل کے طور پر کبھی کبھار اپنے ہاتھ پیر ہلا لیتی ہیں، لیکن تمہیں فی الحال اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ پہلے پوری طرح صحت یاب ہو جاؤ، پھر جو چاہے کرتی رہنا۔ وہ اب خوابگاہ کے اندر پہنچ گئے تھے۔ سمجھ گئی ہو نا میری بات؟ اس نے یکدم ہی اپنا بازو پھیلا کر سجل کے گرد لپیٹتے ہوئے اس سے استفسار کیا تو وہ گھنگ رہ گئی۔ یہ مہربان لہجہ، توجہ اور التفات سب بہت اجنبی سا تھا۔ وہ فیصل سے اس سب کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے تمہارے حق میں زیادتی ہوئی ہے، لیکن یقین مانو میں برا آدمی نہیں ہوں۔ بس حالات کی اچانک تبدیلی نے مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا، اور میرا بس چونکہ صرف تم پر ہی چل سکتا تھا تو میں اپنی جھنجھلاہٹ تم پر نکال رہا تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس نے سجل کو بازو کے گھیرے میں لیے بیڈ پر لے جا کر بٹھایا اور اپنے رویے کی وضاحت دینے لگا۔ اتنی اچانک یہ احساس کیسے ہوا آپ کو؟ اس کی اتنی باتوں کے جواب میں سجل نے اسپاٹ لہجے میں ایک سوال کیا تو اس کی چلتی زبان کو ذرا سا بریک لگا، پھر جھنپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا، شکیل بھائی سے ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے یار۔ ان کے انداز سے تو یوں لگ رہا تھا کہ وہ میرے بھائی کی بجائے سالے صاحب ہوں۔ شکیل بھائی نے واقعی مجھے ایک بھائی ہونے کا احساس دلایا ہے۔ اگر ان کا یہ ہمدردانہ رویہ نہ ہوتا تو جانے ان حالات میں میں کہاں جاتی۔ وہ دل سے شکیل کی ممنون تھی۔ بھائی واقعی بہت جرت مندی سے تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس چکر میں انہوں نے اچھے خاصے جمع جمائے مشترکہ بزنس کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ باقی دوسرے بھائی زبان سے کہہ نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے انہیں اس پر اعتراض ہے۔ بابا سائیں مالی نقصان کا ازالہ کر دیں گے، بس کسی طرح ادا سائیں کی رہائی کا انتظام ہو جائے۔ ادا سائیں کے سامنے ہمارے لیے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انہیں بچانے کے لیے بابا سائیں اپنی پوری جائیداد داؤ پر لگا سکتے ہیں۔ ٹھہرے ہوئے مزاج کی مالک ہونے کے باوجود وہ اپنے بھائی کے لیے خاصی جذباتی تھی۔ چاچا سائیں کے رویے سے ان باتوں کی تصدیق نہیں ہوتی۔ کل انہوں نے کسی ذریعے سے کچھ رقم بھجوائی ہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی ہے کہ اسے اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہی کہا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہم اپنے بزنس کی بات نہیں کرتے، لیکن انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ عالم کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے پانی کی طرح روپیہ بہانا ہوگا۔ ویسے ہی اس نے فرار کی کوشش میں جو کچھ کیا ہے، اس سے اس کا کیس مزید بگڑ گیا ہے۔ کسی رکاوٹ کی وجہ سے بابا سائیں زیادہ رقم نہیں بھجوا سکے ہوں گے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ ادا سائیں کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ اسے اپنے باپ پر بھرپور بھروسہ تھا۔ تم ایک بہن اور بیٹی کے دماغ سے سوچ رہی ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو، لیکن چاچا سائیں ایک سیاستدان اور جاگیردار ہیں، اس لیے وہ تمہاری طرح جذباتی انداز میں فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس وقت انہیں عالم کے ساتھ ساتھ اپنی بقا کی بھی فکر ہوگی۔ وہ حساب کتاب کر رہے ہوں گے کہ عالم کو بچانے کے کتنے فیصد امکانات ہیں۔ انہیں روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کی بھی پوری خبر ہوگی، اس لیے انہیں خدشہ ہوگا کہ شاید بہت کچھ خرچ کر کے بھی وہ اپنے بیٹے کو اس مشکل سے نہیں نکال پائیں۔ ایسے میں اگر وہ بیٹے کو اس حال پر چھوڑ کر اپنا روپیہ جائیداد بچانے کا فیصلہ کر لیں تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی۔ فیصل نے بات نہیں کی تھی، اس کے دل پر تیر مارا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کے پہلو سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے، بس تم اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتی۔ فیصل اپنے موقف پر قائم رہا۔ تف ہے ایسی حقیقت پسندی پر، میں آپ سے زیادہ اپنے بابا سائیں کو جانتی ہوں۔ ان کے لیے اپنی اولاد دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے غصے کو قابو میں رکھنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں
تو جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگ کر دیکھو، اگر انہوں نے تمہارے حصے کے مساوی کیش یہاں ٹرانسفر کر دیا تو میں مان جاؤں گا کہ تمہارے بابا سائیں کو اپنی اولاد مال و دولت سے بڑھ کر پیاری ہے۔ اس نے گویا سجل کو چیلنج دیا۔ مجھے یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سارے معاملات نمٹنے کے بعد میں پاکستان واپس چلی جاؤں گی اور ہمارے درمیان موجود یہ نام نہاد کاغذی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنی مرضی سے شادی کر کے سویرا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا۔ کسی چیلنج کو قبول کرنے کی بجائے اس نے فیصل کو دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تو لمحوں میں اس کی شخصیت پر چڑھا ملمہ اتر گیا۔ وہ نہایت طیش کے عالم میں اس پر جھپٹا۔ طلاق کی بات کرتی ہے سالی، کون سا یار چھوڑ کر آئی ہے پاکستان میں جس کی خاطر واپس جانے کے لیے پھڑپھڑا رہی ہے؟ اس نے سجل کی چٹیا کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا اور اس کے سر کو بری طرح جھٹکے دیتے ہوئے قہربار لہجے میں الزام لگا رہا تھا۔ شادی سے پہلے غیر لڑکوں سے یارانے لگانے اور انہیں اپنے قابو میں رکھنے کا کام تمہاری سویرا جیسی لڑکیاں کرتی ہوں گی۔ میں صداقت شاہ کی بیٹی ہوں اور صداقت شاہ کی بیٹیاں بے حیا نہیں ہیں۔ فیصل کے عائد کردہ الزام نے اسے بھی طیش دلا دیا اور خلاف عادت وہ بھی بہت کچھ کہہ گئی۔ زبان چلاتی ہے مجھ سے، بکواس کرتی ہے، تیری جیسی ستی ساوتری کی تو ایسی کی تیسی۔ اس نے صرف زبان سے نہیں کہا، عملاً بھی لمحوں میں اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ تھپڑ، لاتیں، گھونسے، وہ تشدد کا ہر حربہ اتنی تیزی سے اس پر آزما رہا تھا کہ اسے اپنا بچاؤ کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا تھا۔ شور شرابہ سن کر جب تک دوسرے لوگ وہاں پہنچتے وہ اسے مار مار کر نیلا پیلا کر چکا تھا۔ تیری جیسی اڑیل گھوڑی کو لگام ڈالنا خوب آتا ہے مجھے۔ 2 دن میں تیر کی طرح سیدھا نہ کر دیا تو میرا نام فیصل نہیں ہے۔ گھر والے بمشکل اسے قابو کر کے کمرے سے باہر گھسیٹ کر لے جانے لگے تو وہ جاتے جاتے دھمکی دینا نہ بھولا۔ سجل، فردوس جو سب کے ساتھ باہر نکلنے کی بجائے وہیں کھڑی رہ گئی تھی، گھٹنوں کے بل نیچے پڑی سجل کے قریب بیٹھی اور اسے پکارا۔ جواب میں اس کے منہ سے فقط ایک آہ ہی نکل سکی، درندے۔ فردوس زیر لب بڑبڑائی اور اس کے بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کوشش کے دوران اس کی آنکھوں سے خود بخود آنسو ٹپکتے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت اس کے سامنے صرف سجل کا بکھرا ہوا وجود ہی موجود نہیں تھا، وہ اس میں فردوس کا عکس بھی دیکھ رہی تھی۔ ایسا عکس جسے اس نے خود ہی کرچی کرچی کر کے سمیٹا تھا اور اب بڑے حوصلے سے جیے چلی جا رہی تھی۔ پولیس وین پر حملہ کر کے پروفائل قیدیوں کو چھڑانے کی کوشش کرنے والے آتنکوادیوں کے بارے میں آنکھیں کھول دینے والی جانکاری۔ حملہ آوروں کے ایک مدرسے کے طالب علم ہونے کے ثبوت۔ مدرسے کا معلم بھی اپنے پریوار سمیت ہلاک۔ معلم اور اس کے پریوار کی موت سوال بن گئی۔ ایک تو وہ وشنا والے حادثے کے بعد جھنجھلایا ہوا تھا، دوسرے ہر روز منظر عام پر آنے والی نئی خبر مزید ذہنی کوفت کا سبب بن جاتی۔ وشنا اور اس کی ساتھی لڑکی پیش آنے والے حادثے میں زندہ نہیں بچ سکے تھے۔ وشنا تو موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا جبکہ لڑکی شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچائے جانے کے 2 گھنٹے بعد مری تھی۔ وشنا کی موت نے اس پر عالم تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وشنا کو چھاپ کر اس سے عالم کے متعلق معلومات حاصل کرے گا اور پھر اس کی رہائی کے لیے کوئی منصوبہ تشکیل دے گا، لیکن اس نے حادثاتی موت مر کر اس کا سارا منصوبہ ہی ٹھپ کر دیا تھا۔ ادھر بھارتی میڈیا کا یہ حال تھا کہ کسی کو چھینک بھی آ جائے تو بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا الزام پاکستان کے سر دھر دے۔ اب بھی یہی تماشا جاری تھا۔ ایک بار پھر ہونے والی دہشت گردی کے سرے پاکستان سے جا ملے۔ مدرسے کے معلم اور اس کی پتنی کی عجب ویڈیو سامنے آ گئی۔ وہ جتنا بھی جھنجھلایا ہوا تھا، توجہ بہرحال ٹی وی پر چلتی خبروں کی طرف ہی تھی، جہاں سنسنی خیز لہجے میں جانے کون سا نیا انکشاف کیا جانے والا تھا۔ سر پر امامہ پہنے اور حجاب میں خود کو چھپائے رکھنے والی معلم کی پتنی کی ایک ریسٹورنٹ سے ملنے والی فوٹیج نے عقل دنگ کر دی۔ دونوں پتی پتنی ہندو کپل کے بحروپ میں ایک دوسرے کپل کے ساتھ دعوت اڑاتے رہے۔ خبر کے ساتھ ہی ٹی وی کی سکرین پر 2 تصویریں بھی دکھائی جا رہی تھیں۔ ایک تصویر میں امامہ پوش مرد کے ساتھ حجاب سے سر اور چہرے کا بیشتر حصہ چھپائے ایک عورت دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری تصویر ایسے زاویے سے لی گئی تھی کہ ایک جوڑے کی شکل و صورت واضح نہیں تھی، لیکن دوسرے جوڑے کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ بدلے ہوئے حلیے کے باوجود شناخت کیا جا سکتا تھا کہ ماڈرن ہندو مرد کے روپ میں امامہ پوش معلم ہی موجود ہے۔ عورت کے بارے میں البتہ کوئی حتمی رائے دینا اس لیے مشکل تھا
کہ پہلی تصویر میں موجود عورت کا چہرہ حجاب میں چھپا ہونے کے باعث میچ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ معلم مجیب کے پاکستان کے ساتھ گہرے روابط کے ثبوت: مجیب پچھلے 10 سالوں میں رشتہ داروں سے ملنے کے بہانے کئی بار پاکستان گیا۔ شک ہے کہ ان دوروں کا کارن کوئی اور تھا۔ مجیب وہاں رشتہ داروں سے ملنے نہیں بلکہ اپنے سرپرستوں سے ملنے اور دہشت گردی کی ٹریننگ لینے جاتا رہا تھا۔ یہی ٹریننگ اس نے واپس آ کر مدرسے میں پڑھنے والے لڑکوں کو دی اور ان سے بھارت کی دھرتی پر کارروائیاں کرواتا رہا۔ ایسے ایسے انکشافات کیے جا رہے تھے کہ دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اگر سونیا اعجاز عباس اور سلیم درانی کی رہائی والا معاملہ اس کے سامنے نہ رکھ چکی ہوتی تو ایک بار اس کے دل میں بھی شک آ جاتا کہ شاید اس کارروائی کے پیچھے سچ مچ پاکستان ہے۔ باور تو سونیا نے بھی اسے یہی کروایا تھا کہ یہ کام پاکستان کی خواہش پر کیا جانے والا ہے، لیکن اس کا دل نہیں مانا تھا۔ اسے سرحدی گاؤں سندر نگر میں بم کی مدد سے نہر پر موجود پل اڑائے جانے کا واقعہ نہیں بھولا تھا۔ اس بم بلاسٹ کے بارے میں بھی سونیا کا دعویٰ تھا کہ وہ اسلحے سے بھری فوجی گاڑی کو اڑانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ براتیوں سے بھری بس اڑ گئی تھی اور بعد میں نہر سے ایسے کئی ثبوت حاصل کر لیے گئے تھے جو سیدھے پاکستان کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس وقت وہ نہیں سمجھا تھا، لیکن بعد میں یہ حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی کہ وہ ثبوت سونیا نے جان بوجھ کر وہاں چھوڑے تھے اور وجہ صرف ایک تھی: پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات عائد کرنا۔ اسے آج بھی سندر نگر میں اپنی میزبانی کا فریضہ انجام دینے والے سیدھے سادے میاں بیوی رشید ارائیں اور مختار بی بی نہیں بھولے تھے۔ بم بلاسٹ والی رات اتفاق سے شہر سے گاؤں آنے والے رشید ارائیں کے بیٹے یوسف کو سونیا نے نہر پر بے دردی سے قتل کر ڈالا تھا۔ وہ جب بھی یہ سوچتا تھا کہ اکلوتے بیٹے کی موت پر آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے بیٹھے رشید ارائیں اور مختار بی بی پر کیا گزری ہوگی، اس کی روح کانپ جاتی تھی۔ لیکن سونیا اور اس کے ساتھی جانے کیسے پتھر دل لوگ تھے کہ انسانوں کو برباد کر کے بھی انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی تباہی و بربادی کی ایک داستان اس کے سامنے تھی اور اس واقعے میں بھی متعدد لوگ مارے گئے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک بار پھر اس کے وطن کا نام رسوا کیا جا رہا تھا۔ اس پر ایسے الزامات عائد کیے جا رہے تھے جو عالمی برادری میں اسے سر اٹھا کر کھڑا نہ ہونے دیں۔ عالمی سیاست میں پاکستان کی تنہائی کو بڑھانے کی سازش در سازش تھی، جس میں سونیا اینڈ کمپنی اسے یقیناً اس وقت تک شامل رکھتی جب تک وہ ان کے لیے کارآمد رہتا۔ پکڑے جانے یا مارے جانے کی صورت میں پاکستانی دہشت گرد کا ٹھپا اس کے لیے موجود تھا۔ تیرا شکر ہے میرے رب کہ کسی بھی طرح صحیح تو نے مجھے ان ظالموں کے قبضے سے نکال لیا۔ میرے لیے وہ اسباب پیدا کر میرے مالک کہ میں اپنے جیسے مظلوموں کی مدد کر سکوں۔ بہت کچھ واضح ہو جانے پر اس نے تہہ دل سے اپنے رب کے حضور دعا کی اور ریموٹ کی مدد سے ٹی وی بند کر دیا۔ وہاں اس کے وطن کے متعلق جیسی زبان استعمال کی جا رہی تھی اسے برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ بھائی سے پھر دوبارہ رابطہ ہوا صوبیہ آپی؟ علینا نے اگرچہ پہلا فون اس نیت سے کیا تھا کہ ایک بار پھپھو کی فیملی کو اپنی سعد اور ابو کی خیریت کی طرف سے مطمئن کرنے کے بعد دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کرے گی، لیکن صوبیہ کی زبانی معاذ کی کال کا سن کر اس کے دل کو بے چینی سی لگ گئی تھی اور اس بے چینی ہی نے اس سے یہ دوسری کال کروائی تھی۔ نہیں، دوبارہ اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ اس نے تمہاری دوست انم کے بہانے ایک بار مجھ سے اور ایک بار امی سے بات کی تھی، اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہے۔ شاید وہ محتاط ہوگا کہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہمارے سارے نمبرز آبزرویشن پر ہیں۔ ان حالات میں اس کا زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنا ہی بہتر ہے۔ آج ڈاکٹرز روم میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ نسبتاً کھل کر بات کر رہی تھی، لیکن معاذ کا نام بہرحال گفتگو میں نہیں آنے دیا تھا۔ ہاں، انہیں تو میری طرح ہسپتال کے نمبر پر آپ سے بات کرنے کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ علینا اس کا جواب سن کر اداس ہو گئی۔ جب سے اپنی زندگی میں سکون آیا تھا، دل اور بھی شدت سے معاذ کو اپنے ساتھ دیکھنے کے لیے تڑپنے لگا تھا۔ امی نہیں رہی تھیں، لیکن اس کا بھائی زندہ تھا اور وہ جانتی تھی کہ جب تک بھائی ساتھ نہیں ہوگا کوئی خوشی مکمل نہیں ہوگی۔ اسے کیسے خیال آ سکتا ہے؟ تم تو ہمارے ساتھ رہی ہو اور کسی نہ کسی وجہ سے اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کرتی رہی ہو، اس لیے نمبر تمہارے ذہن میں رہ گیا ہوگا۔ لیکن وہ بیچارہ، صوبیہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اب کبھی وہ آپ سے رابطہ کریں تو انہیں اس نمبر پر بات کرنے کا اشارہ دے دیجیے گا تاکہ کچھ تو کھل کر بات ہو
اور ہمیں ان کے صحیح حالات کا علم ہو سکے۔ علینا نے اسے مشورہ دیا۔ پتہ نہیں یہ نمبر بھی کتنا محفوظ ہے۔ جس طرح کے حالات دیکھنے پڑے ہیں، اس کے بعد تو اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ صوبیہ کے الفاظ پر علینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ لالا عیسیٰ نے پاکستان سے روانہ کرتے ہوئے اسے ہر طرح سے محتاط رہنے کی نصیحت کی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اس نمبر کو محفوظ سمجھتے ہوئے صوبیہ سے رابطہ کر لیا تھا اور اپنی اس حرکت کے بارے میں وکی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اچھا چھوڑو ان خوفناک باتوں کو اور یہ بتاؤ کہ تم اور باقی سب کیسے ہیں۔ تم نے مجھے کچھ بتایا تو نہیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی وقوع پذیر ہو چکی ہے۔ علینا کی خاموشی کو محسوس کر کے اس نے خود ہی موضوع گفتگو تبدیل کر دیا اور اس سے اپنا وہ احساس شیئر کیا جو پہلی کال میں بھی اس نے محسوس کیا تھا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے آپی، اب میں وہ پہلے والی لڑکی نہیں رہی، میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں۔ کیا واقعی؟ علینا کا انکشاف اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ اتنی بڑی بات میں مذاق میں تو نہیں کہہ سکتی نا، ویسے بھی زندگی نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا ہے کہ اب خود کسی مذاق کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، تمہاری ایجوکیشن بھی انکمپلیٹ ہے۔ اسے علینا کی اتنی کم عمری میں شادی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ حالات انسان کو وقت سے پہلے بڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی حالات کے تحت اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ علینا نے سنجیدگی سے اس کے اعتراضات کا جواب دیا۔ کون ہے وہ؟ کیسا ہے؟ تمہیں پسند تو ہے نا؟ تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ صوبیہ نے ایک ساتھ ہی کئی سوالات کر ڈالے۔ وقت آنے پر اس سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی۔ فی الحال تو یہی بتا سکتی ہوں کہ گڈ لکنگ اور کیئرنگ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میرے پیاروں کے لیے میرے ساتھ مل کر فکر مند رہتا ہے۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سن کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ تم نے قبل از وقت صحیح لیکن ایک بہترین شخص کو اپنی زندگی کا ساتھی چنا۔ میں نے اسے نہیں چنا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس نے مجھے چن لیا۔ علینا نے پوری سچائی سے اعتراف کیا۔ اوہو، اب تو اور بھی زیادہ شدت سے ان موصوف سے ملاقات کی خواہش ہو رہی ہے۔ ہم بھی دیکھیں کہ کون ہے وہ شہزادہ گلفام جسے پا کر ہماری پیاری کزن خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی ہے۔ صوبیہ نے اسے چھیڑا تو اس کے رخسار سرخ پڑ گئے۔ اسی وقت آہٹ پا کر اس نے مڑ کر دیکھا، وقاص ہاتھ میں ریکٹ پکڑے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سعد بھی تھا۔ اس نے عجلت میں صوبیہ سے کچھ بھی کہے بغیر کال منقطع کر دی۔ بڑے ترم خان بن رہے تھے تمہارے شوہر موصوف، وہ تگنی کا ناچ نچایا ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ آنے پر مجبور ہو گئے ہیں جناب۔ ہاتھ میں موجود ریکٹ کو گھماتا سعد اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا، اس لیے نہ تو اس نے علینا کا رسیور رکھنا دیکھا تھا، نہ ہی اس کی یکدم فک ہو جانے والی رنگت پر غور کر سکا تھا۔ اس سے بات کر رہی تھی تم؟ وکی نے نہ صرف یہ دونوں باتیں نوٹ کر لی تھیں بلکہ بہت تیزی سے فون سیٹ کے قریب آ کر اسے چیک بھی کرنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، پاکستان، اتنی لمبی کال! اس کی تو جیسے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی۔ اس کے ان الفاظ نے سعد کو بھی چونکایا اور وہ بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے صوبیہ آپی کو کال کی تھی، میں انہیں اپنی خیریت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، میں نے انہیں گھر پر یا ان کے موبائل پر کال نہیں کی تھی، میں نے ہسپتال کے نمبر پر ان سے رابطہ کیا تھا۔ اس کال پر ہم نے مجھ سمیت کسی بھی فرد کا نام نہیں لیا تھا۔ اسے خود بھی احساس تھا کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے اسے سختی سے منع کیا گیا تھا، اس لیے تیز تیز بولتی اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ صرف خیر خیریت سے آگاہ کرنے والی کال نہیں ہے علینا، تم نے کئی منٹ طویل کال کی ہے اور یہ کال ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وکی پورا کال ریکارڈ چیک کر چکا تھا، اس لیے خاصا پریشان تھا۔ بس بات سے بات نکلی تو بڑھتی چلی گئی۔ اصل میں صوبیہ آپی نے بھائی کی کال کے متعلق بتایا تھا تو میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ انہوں نے دوبارہ بھی کال کی ہے یا نہیں۔ میری خواہش تھی کہ صوبیہ آپی کے ذریعے انہیں ہم سب کے بخیریت ہونے کی اطلاع مل گئی ہو تاکہ وہ خود اپنی آزادی کے لیے ہاتھ پیر چلا سکیں۔ وضاحتیں پیش کرتے ہوئے اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کچھ بتاتی چلی جا رہی ہے، لیکن وقاص اس کے الفاظ پر چونک گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تمہارا پاکستان میں پہلا رابطہ نہیں تھا، تم اس سے پہلے بھی وہاں کال کر چکی ہو؟ پریشانی میں وقاص کی آواز معمول سے بلند ہو گئی تو وہ سختہ زدہ سی اسے دیکھتی چلی گئی۔ پچھلا کال ریکارڈ صاف کر کے اس نے اپنی جس پہلی غلطی کو چھپا لیا تھا وہ بھی روانی میں عیاں کر بیٹھی تھی۔ آج بھی اس کا ایسا ہی کچھ ارادہ تھا، لیکن ایک تو گفتگو طویل ہو گئی تھی،
دوسرے وہ دونوں اس کی توقع کے برخلاف اپنا میچ جلدی ختم کر کے آ گئے تھے۔ وکی کے سوال کا جواب دو الینا، تم تو ہمارے لیے اسپیشل ڈنر تیار کرنے کا کہہ کر اندر آئی تھیں، پھر بیچ میں یہ فون کال کیسے آ گئی؟ سعد بھی اس صورتحال پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں جذبات میں حماقت کر بیٹھی۔ اب بھلائی اسی میں تھی کہ وہ سچ بول دیتی، چنانچہ اگلے چند منٹوں میں اس نے ساری تفصیل کہہ سنائی۔ یہ تم نے بہت بڑی حماقت کر دی الینا، یہ لالا کا سب سے محفوظ ٹھکانہ تھا، جس کا اب تک مجھے بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے یہ ٹھکانہ اس لیے بنایا تھا کہ جب کبھی ریٹائرمنٹ کا موڈ ہوا تو یہاں آ کر ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تم نے اپنی اس حرکت سے اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اس نے اپنا غصہ دبا لیا تھا لیکن افسوس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ریلیکس وکی، ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کال ٹریس ہو جائے۔ وہاں ہسپتال کے نمبر پر دن میں پتہ نہیں کتنی کالز آتی ہوں گی، اس کال پر بھلا کون توجہ دے گا؟ سعد الینا کی حماقت کو کور کرنے کے لیے فی الحال یہی کر سکتا تھا کہ وقاص کو تسلی دے کر ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرے۔ ظاہری طور پر اس کا الینا سے جتنا بھی جھگڑا ہوتا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے اپنی یہ چھوٹی بہن بہت عزیز تھی، اور اب تو وہ لاشعوری طور پر اسے معاذ کے حصے کی محبت بھی دینے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے سعد کہ میں مفروضات پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤں۔ لالا نے مجھے خاص طور پر حد سے زیادہ محتاط رہنے کی نصیحت کی تھی، اور لالا کی طرف سے اتنی سخت ہدایات کا مطلب ہے کہ مقابل ہماری سوچ سے بھی زیادہ کایاں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے ہمیں ملک سے باہر نکالنے کے لیے بھی کتنے داؤ پیچ استعمال کیے تھے؟ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ڈھونڈنے والے ہمارے نقشے پا دیکھتے ہوئے یہاں تک نہ چلے آئیں، اور اب وہ ساری محنت ضائع ہو چکی ہے۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی حماقت کر رہی ہوں۔ وقاص کے تاثرات نے اس کی شرمندگی میں خوف کو بھی شامل کر دیا، اور وہ پوری شدت سے رونے لگی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب سوچنا ہے کہ آگے کیا کریں۔ الینا کے برابر میں بیٹھ کر اس کے شانے پر تسلی دینے والے انداز میں بازو پھیلاتے ہوئے سعد وقاص سے مخاطب ہوا۔ لالا سے بات کرنا پڑے گی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھکانہ ہمارے لیے محفوظ رہ گیا ہے، ہمیں یہاں سے کہیں اور شفٹ ہونا پڑے گا۔ اس کی فکر مندی ختم نہیں ہو رہی تھی، اور وجہ صرف ایک تھی کہ جن لوگوں سے لالا عیسیٰ اس قدر محتاط تھا، ان کی خطرناکی میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش تم مجھ سے بات کر کے یہ کال کرتی تو میں کسی محفوظ ذریعے سے تمہاری بات کروا دیتا۔ پریشانی میں وہ الینا کو ٹوکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اب تو غلطی ہو گئی یار، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بیچاری نادانستگی میں یہ سب کر بیٹھی۔ اب تم اسے کچھ نہ کہو ورنہ یہ ایسے ہی رو رو کر اپنی جان پر بنا لے گی۔ سعد کو اس وقت ہر صورت میں بہن کو ہی سپورٹ کرنا تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ میں کون سا اس پر چیخ چلا رہا ہوں، میں تو بس اپنے افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا جھنجھلا کر بولا، لیکن جو ہی نظریں الینا کے رونے کی وجہ سے گلابی ہو جانے والی آنکھوں پر پڑیں، وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں سنبھال لوں گا سب، تم منہ دھو کر اپنا حلیہ درست کرو اور کچن دیکھو۔ انکل مغرب پڑھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلنے ہی والے ہوں گے، تمہاری یہ روتی ہوئی صورت دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ نرم لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر وہ اسے تو پرسکون کر رہا تھا، لیکن خود جیسے انگاروں پر کھڑا تھا۔ فیصل نے سجل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ پہلے ہی سر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اب اس نئی مار پیٹ کے بعد وہ بالکل ہی نڈھال ہو گئی ہے۔ میں اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی بھی فیصل نے اجازت نہیں دی۔ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے۔ سجل کی ابتر حالت کی وجہ سے فردوس بہت اپسٹ تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس وقت جلیل سے مدد کی خواستگار ہوئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، سجل اس کی بیوی ہے، اور وہ اپنی بیوی پر کوئی بھی پابندی عائد کرنے کے لیے آزاد ہے۔ موبائل کی سکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر جلیل نے اس کی بات کا بے نیازی سے جواب دیا۔ پلیز جلیل، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ سر پر لگنے والی چوٹ کی کوئی سیریس پرابلم نہ بن جائے۔ آپ یقین کریں، اسے چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جانا بہت ضروری ہے۔ اس کی بے نیازی کے باوجود فردوس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی اور مزید اصرار کیا۔ تو تم ہو نا ڈاکٹر، تم علاج کر دو اس کا۔ وہاں اب بھی وہی عالم تھا۔ میں جو کر سکتی ہوں وہ کر رہی ہوں، لیکن اسے فائدہ نہیں ہو رہا۔ اسے کسی اچھے نیورولوجسٹ اور سی ٹی اسکین وغیرہ کی ضرورت ہے، اور اس سب کے لیے اسے ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ اسے شکیل بھائی کے علاوہ مشکل سے ہی کسی کی بات سمجھ آتی ہے، اور ان دنوں تو اس کا موڈ بھی بہت خراب ہے۔ ایسے میں اس سے کوئی بات کروں گا تو میری بات ہی خالی جائے گی،
اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ جلیل نے ایک بار پھر پہلو تہی کی۔ موڈ کی بھی آپ نے خوب کہی، شادی کو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں اور لاٹ صاحب چلے ہیں بیوی کا اس کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگنے۔ بھائی اس کا حصہ ہے، وہ جب چاہے لے یا نہ لے، فیصل کون ہوتا ہے ایسا مطالبہ کرنے والا؟ ایک تو بے شرمی سے مطالبہ کیا اور نہ ماننے پر بیوی کی ٹھکائی بھی لگا دی۔ کون سا غیرت مند مرد ایسی گری ہوئی حرکت کرتا ہے بھلا؟ سارے ہنگامے کی وجوہات اس کے سامنے آ چکی تھیں، اس لیے فیصل کے لیے اس کے دل میں خاصی بدگمانی تھی۔ اس نے سجل کے انکار کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہاتھ اٹھانے کی وجہ اس کی طرف سے طلاق کا مطالبہ بنا۔ کوئی غیور مرد ایسے مطالبے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے بھائی کی حمایت کی۔ اس میں غیرت کی بات کہاں سے آ گئی؟ سجل جانتی ہے کہ فیصل سویرا کو پسند کرتا ہے اور اس کی فیصل سے شادی محض ایک مجبوری ہے۔ ایسے میں اگر اس نے کہہ دیا کہ معاملات نمٹنے کے بعد وہ یہ مجبوری کا رشتہ ختم کر کے پاکستان چلی جائے گی تاکہ فیصل سویرا سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے آزاد ہو، تو اس میں کیا غلط ہے؟ اچھا ہی ہے نا کہ فیصل کو ایک بار پھر اپنی پسند حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ انہیں حالات کا مثبت رخ دکھا رہی تھی۔ غلط یہ ہے کہ عورت کی طرف سے طلاق مانگی جا رہی ہے، اور طلاق وہی عورت مانگتی ہے جو پیچھے کوئی یار چھوڑ کر آئی ہو۔ خدا کے غضب سے ڈریں جلیل، آپ اس معصوم اور تنہا لڑکی پر بہتان لگا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا کہ اس نے چند ماہ پہلے ہی بیوگی کا غم سہا ہے، اور اس غم کے ہاتھوں وہ اتنی نڈھال تھی کہ چاچا سائی نے اسے دل بہلانے کے لیے یہاں بھجوا دیا۔ ایسے میں وہ بھلا کون سا عاشق پیچھے چھوڑ کر آ گئی ہے؟ اسے سجل پر لگایا جانے والا الزام بہت برا لگا۔ جو عورت اپنے منہ سے طلاق کا مطالبہ کرے اس کے بارے میں ایسے ہی گمان کیے جاتے ہیں۔ جلیل پوری ڈھٹائی سے اپنے موقف پر قائم تھا۔ سجل نے یہ مطالبہ صرف اس لیے کیا ہے کہ فیصل سویرا کو پسند کرتا ہے۔ ان حالات میں ساری زندگی کمپرومائز کرتے رہنے سے یہی بہتر ہے کہ دونوں اپنے راستے الگ کر لیں۔ اس نے ایک بار پھر سجل کے حق میں دلیل دی۔ ہمیں تو نہ سوجی ایسی سمجھداری، حالانکہ ہماری بیوی کا عاشق تو شادی کے بعد بھی اس کے پیچھے آیا کرتا تھا۔ جلیل کی ہمیشہ سے عادت تھی جب وہ اس کے دلائل کے آگے ٹھہر نہیں پاتا تھا تو طنز و تضحیک پر اتر آتا تھا۔ آپ بھول کیوں نہیں جاتے اس بات کو؟ وہ پر اعتماد اور پڑھی لکھی عورت اس ذکر پر ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ بھول تو جاؤں اگر یہ یقین ہو کہ تم نے اسے بھلا دیا ہے۔ جلیل کے لہجے میں عجیب سی تپش تھی۔ کیوں خامخواہ فضول کے وہموں میں مبتلا ہو کر خود کو اذیت دیتے ہیں؟ میرے لیے آپ اور میری بچیاں ہی سب کچھ ہیں۔ وہ بے بسی سے اسے اس بات کی یقین دہانی کروانے لگی جسے وہ خود بھی جانتا تھا لیکن کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ بچیاں؟ جلیل نے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ بس یہی زنجیر تو پڑ گئی میرے پیروں میں کہ میں تم جیسی عورت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکا۔ پلیز بند کر دیں ایسی باتیں، آپ جانتے ہیں کہ میں بد کردار نہیں ہوں۔ اس بار فردوس کا ضبط بھی جواب دے گیا اور وہ بلند آواز میں چیخی، آواز نیچی رکھو ورنہ تم جانتی ہو کہ میں بھی فیصل ہی کا بھائی ہوں۔ اس نے فردوس کے جبڑوں کو انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے بری طرح بھینچتے ہوئے اسے دھمکی دی تو وہ محض ایک سسکاری لے کر رہ گئی۔ بظاہر آزاد اور خود مختار عورت ہو کر بھی وہ خود کو اس ذہنی اور جسمانی تشدد سے کبھی محفوظ نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ شاہدہ سے ہونے والی تازہ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ شاہدہ نے اسے بتایا تھا کہ فیصل نے سجل کو کیوں اور کس قدر تشدد کا نشانہ بنایا تھا، اور اب وہ عملاً اپنے سسرال میں قیدی کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ شاہدہ کے مطابق ڈاکٹر فردوس کی کوشش کے باوجود اسے ہسپتال تک جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، حالانکہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، اور ظاہر ہے یہ ساری خبریں سن کر وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ میں سجل کو اس درندے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ رکا اور ایک طرف سکون سے کھڑے کالے خان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے لیے خاتون کی رضامندی ضروری ہے، اور آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے خاتون پہلے ہی انکار کر چکی ہے۔ کالے خان نے اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ تو پھر کیا کریں اس مسئلے کے حل کے لیے؟ وہ سامنے رہی تو وہ جاہل انسان اپنے ناجائز مطالبات منوانے کے لیے اسی طرح اس پر دباؤ ڈالتا رہے گا اور انکار کی صورت میں تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فیصل سامنے آ جائے تو اس کی گردن ہی مروڑ کر رکھ دے۔ آپ ڈاکٹر فردوس سے بات کر کے ان سے کہیں کہ وہ گھر کے کسی ایسے فرد کے ذریعے جس کی بات فیصل مانتا ہو اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ کالے خان نے مشورہ دیا۔
میرے کہنے سے پہلے ہی ڈاکٹر فردوس یہ کوشش کر چکی ہیں، لیکن افسوس کہ ان کے شوہر اس امر پر تیار نہیں ہوئے، اور ان کے جیٹھ شکیل، جن کی گھر میں سب سنتے ہیں، کسی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے گھر سے باہر ہیں۔ اس نے شاہدہ کی دی ہوئی اطلاع کالے خان کے گوش گزار کی۔ ایسی صورتحال میں ہم خاتون کی مدد کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کالے خان نے مایوسی کا اظہار کیا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اس خبیث کو کہیں راستے سے اغوا کر لوں اور اس کی وہ ٹھکائی کروں کہ آئندہ عورت پر ہاتھ اٹھانا ہی بھول جائے۔ ایسی صورت میں آپ کو سب سے زیادہ انہی خاتون کی ناراضگی کا سامنا کرنے پڑے گا، جس کی ہمدردی میں آپ یہ سب کچھ کریں گے۔ ہماری مشرقی خواتین کی نفسیات ذرا منفرد ہیں۔ شادی ہو جانے کے بعد ان کے لیے اپنا پتی ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور محبوب بیچارہ کتنا ہی مخلص ہو، اسے یہ فوراً سائیڈ لائن کر دیتی ہیں۔ کالے خان اس کے جذباتی پن پر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو اسے زوردار جھٹکا لگا۔ محبوب؟ بے حد حیرت سے اس نے اس لفظ کو دہرایا۔ تو پھر اور کیا؟ آخر کس ناطے آپ خاتون کے لیے اس قدر پریشان ہیں؟ وہ تو بس میں دوستی کے ناطے، وہ میرے بہترین دوست کی بہن ہے، اس لیے۔ اس نے گڑبڑا کر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوست کی بہن ہے، اس لیے آپ خود بھی اسے اپنی بہن جیسا محسوس کرتے ہیں۔ کالے خان نے گویا اس کا جملہ مکمل کیا، لیکن آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ضروری تو نہیں کہ دنیا کے ہر انسان سے ہمارا کوئی رشتہ ضرور ہو۔ وہ جھنجھلا سا گیا۔ بغیر رشتے کے کوئی کسی کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ ہے، لیکن آپ اس رشتے کو کوئی نام دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ وہ رشتہ جسے کوئی نام نہ دیا جا سکے در حقیقت دنیا کا مضبوط ترین رشتہ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ جناب ہی اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ آخر کو پرانا تجربہ ہے بے نام رشتے نبھانے کا۔ وہ کالے خان پر اپنا حال دل عیاں ہو جانے پر کچھ اس طرح زچ ہو گیا تھا کہ بے ساختہ اسے وہ بات جتا بیٹھا جسے جتانے کا کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ کالے خان اس کی بات سن کر یوں سفید پڑ گیا جیسے اس کے بدن میں لہو کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر معاذ شرمندہ ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا۔ بس سجل پر حرف آتے دیکھ کر بے ساختہ ہی میری زبان پھسل گئی۔ اصل میں میری جب سجل سے پہلی ملاقات ہوئی وہ تب بھی شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر معظم کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ درمیان میں میرا ان لوگوں سے رابطہ نہیں رہا، اس لیے مجھے اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا علم نہیں ہو سکا۔ اب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ فیصل کی بیوی بن چکی ہے۔ ایسے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں میری کوئی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے۔ وہ تو مجھے ڈھنگ سے جانتی بھی نہیں۔ وہ صفائی پر صفائی پیش کر رہا تھا، لیکن کالے خان دھلے لٹھے جیسا چہرہ لیے یوں ہی ساکت کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری کالے خان، بس یوں سمجھو کہ کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ آئندہ کبھی میں اس بات کو زبان پر نہیں لاؤں گا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس نے کسی مقدس راز کو افشا کر کے اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، اس لیے مسلسل معذرت طلب کر رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ میرے دوست، تمہارے دل کا راز ہمیشہ میرے دل میں دفن رہے گا۔ کالے خان کو ہنوز خاموش پا کر اس کے احساس ندامت میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولا، غلطی میری ہے، میں نے ہی آپ کی طرف پہلا پتھر اچھالا تھا۔ اس نے بجھے ہوئے لہجے میں اعتراف کیا، میں نے تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا ہے یار، بس سیلف ڈیفenس سمجھ لو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے نام پر کوئی حرف آئے۔ اس نے ایک بار پھر وضاحت کی، ہر سچی محبت کرنے والے کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ میں بھی اس کے وجود پر اپنے نام کی سیاہی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ ایسی ہے کہ آسمانوں کو چھو لینا ہی اسے سجتا ہے۔ میری جانب آنے کے لیے اسے زمین کی پستیوں کا سفر کرنا پڑے گا، اس لیے میں اس سے دور رہتا ہوں، پر وہ میری جانب ایسے لپکتی ہے جیسے کشش ثقل ہر زمینی شے کو واپس زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ کالے خان کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، محبوب ہمیشہ خود سے بلند ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن تم تو خوش قسمت ہو کہ جسے چاہتے ہو وہ تم سے بڑھ کر تمہاری محبت کا دم بھرتی ہے۔ ہر عام آدمی کی طرح وہ بھی رشک میں مبتلا تھا کہ رادہ جیسی حسین و جمیل لڑکی، جس کی ایک ایک ادا پر لاکھوں دلوں کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی تھیں، دولت و شہرت جس کے گھر کی باندی بنی بیٹھی تھی، بڑے بڑے ساہوکار جس کے ایک اشارے کے منتظر رہتے تھے، دل کی بازی ہاری تھی تو ایک ایسے شخص کے آگے جو بہت معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ دھن دولت حسن تعلیم حیثیت کچھ بھی تو نہیں تھا کالے خان کے پاس، پھر بھی وہ رادھا دیوی کے دل پر راج کرنے کا اعزاز رکھتا تھا۔ وہ جتنا بھی دم بھر لے اس کی محبت میری محبت سے جیت نہیں سکتی۔ اگر میں اسے اس سے بڑھ کر نہ چاہتا
ہوتا تو آج وہ میری بیوی ہوتی۔ کالے خان کا موڈ بدل چکا تھا اور اب وہ خود اس موضوع پر بات کر رہا تھا جسے چھیڑ کر معاذ شرمندہ ہو گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ شادی کو محبت کی تکمیل سمجھتے ہیں اور تم درمیان میں ظالم سماج نہ ہونے کے باوجود شادی نہ کر کے محبت نبھانے کے دعوے دار ہو۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ محبت خود غرضی نہیں سکھاتی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے شادی کر کے وہ زیادہ عرصے خوش نہیں رہ سکے گی۔ فلم اس کا جنون ہے اور شادی فلمی ہیروئن کے کیریئر کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر ہماری دنیا کے لوگ ہیں۔ آپ خود ہی بتائیں کہ کیا وہ مجھ سے شادی کر کے اپنے مداحوں کے سامنے تماشا نہیں بن جائے گی؟ میڈیا ویسے ہی ہر وقت فلم سٹارز کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ لوگ ہماری شادی کی صورت میں اتنی باتیں بنائیں گے اور ایسے ایسے لطیفے گھڑیں گے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ یقیناً رادھا کی خاطر وہ اس موضوع پر سوچتا رہا تھا، اس لیے اس کے پاس گریز کی بہت سی وجوہات تھیں۔ جو محبت کرتے ہیں ان کے لیے اپنے محبوب کے سوا ہر شے ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہر خوف آنے والے وقت میں غلط ثابت ہو اور تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارو۔ میں نے کہا نا کہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خود بھی اپنے آپ سے اتنی واقف نہیں ہوگی جتنا میں اس کا مزاج آشنا ہوں۔ ابھی وہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھ سے بڑھ کر اسے کوئی عزیز نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اسے اس فلم انڈسٹری سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں۔ فلموں کے جنون میں اس نے اپنے خون کے رشتوں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس نے رادھا دیوی کے متعلق ایسا انکشاف کیا جسے سن کر معاذ چونک گیا۔ کیا واقعی؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس کے متعلق جھوٹ بولوں؟ کالے خان نے برا منایا۔ تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم اسے کب سے اور کیسے جانتے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ میرے لیے وہ صرف ایک فرد نہیں، پوری کائنات ہے۔ کسی کے پاس بہت سارے رشتے ہوں تو اس کا پیار ان رشتوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس صرف رادھا تھی، سو میرے پاس موجود پیار کا سارا خزانہ صرف رادھا کے لیے ہے۔ وہ بڑے جذب سے کہہ رہا تھا اور اس وقت اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے کہ عام سے نقوش اور سیاہ رنگت کے باوجود وہ خوبصورت لگنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ کچھ بتاؤ نا اپنے اور رادھا دیوی کے ماضی کے بارے میں۔ تجسس نے وقتی طور پر اسے سجل کا مسئلہ بلا دیا تھا۔ میرے ماضی میں اگر کچھ اچھا ہے تو وہ صرف رادھا کا میری زندگی میں آنا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ماں باپ کون تھے۔ آنکھ کھولتے ہی میں نے خود کو آشرم میں پایا۔ 3 سال کا تھا تو وہاں سے ایک مسلمان جوڑا مجھے گود لے گیا۔ 4 سال میں ان کے ساتھ رہا۔ دونوں میاں بیوی میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ وہیں میں نے اردو بولنا اور قرآن پڑھنا سیکھا۔ اس گھر میں مجھے کوئی پریشانی تھی تو اس بوڑھی عورت کے رویے سے، جسے مجھے دادی کہنا سکھایا گیا تھا، لیکن وہ میری زبان سے یہ لفظ سن کر آگ بگولا ہو جاتی تھی۔ بچپن کی وہ تکلیف یاد کر کے اس کے چہرے پر اب بھی دکھ اتر آیا تھا۔ دادی کو اپنے اعلیٰ نسب کا بہت گھمنڈ تھا اور وہ اکثر اپنے بہو بیٹے پر غصہ ہوتی تھی کہ وہ یتیم خانے سے جانے کس چوڑی چمار کی اولاد کو ان کے گھر لے آئے ہیں۔ پہلے وہ اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، لیکن جب ان پر اوپر والے کا کرم ہوا اور سونی گود بھر گئی تو دادی کی باتوں پر کان دھرنے لگے۔ آخر ایک دن دوبارہ مجھے اسی آشرم میں واپس بھجوا دیا گیا۔ میں جو 4 سال تک اچھی زندگی گزار چکا تھا، دوبارہ وہاں کی زندگی سے سمجھوتا نہیں کر سکا اور ایک دن وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہاں سے نکلا تو دنیا نے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ چند ماہ کے اس عرصے میں نے اتنی جسمانی اور جنسی تشدد سہا کہ قریب المرگ ہو گیا۔ ایسے میں رادھا کے باپ کے دل میں جانے کیا آیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ گھر بھی کیا، بس ایک کھولی تھی جس میں وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا اور گزر بسر کے لیے ٹائر پنکچر کی دکان ڈال رکھی تھی۔ مجھے بھی اس نے اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ مار پیٹ اور گالی گلوچ سے میری یہاں بھی جان نہیں چھوٹی تھی، لیکن سر پر چھت اور پیٹ بھرنے کو روٹی کا آسرا ہو گیا تھا۔ جنسی درندگی سے بھی نجات مل گئی تھی، اس لیے میں نے آشرم کی طرح وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور صبر شکر سے وہاں رہنے لگا۔ اپنے صبر شکر کے انعام میں مجھے رادھا مل گئی۔ رادھا کی ماتا اس کو جنم دینے کے بعد بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے رادھا کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی۔ 14ویں کے چاند جیسی اس گڑیا کو میں نے بہت پیار سے سنبھالا۔ اس کا اتنا خیال رکھا کہ میرے ہوتے اسے کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف نہیں سہنی پڑی۔ جواب میں وہ بھی مجھے اپنے ماتا پتا سے بڑھ کر چاہنے لگی۔ اس کے لیے سارا سنسار ایک طرف تھا اور میں ایک طرف۔ میرے آگے وہ کسی کو کچھ مانتی ہی نہیں تھی۔
ماضی کے ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تیرنے لگی۔ معاذ دم بخود سا اسے دیکھتا رہا۔ محبت ایک عام سے انسان کو بھی کتنا خوبصورت اور پرکشش بنا دیتی ہے۔ اس چیز کا مشاہدہ وہ کالے خان کو دیکھ کر رہا تھا۔ رادھا کو شروع ہی سے فلمیں دیکھنے کا شوق تھا۔ مجھے جو بھی تھوڑے بہت پیسے کمانے کا موقع ملتا وہ رادھا کا شوق پورا کرنے پر لگا دیتا۔ فلم دیکھنا فلم دیکھ کر آنے کے بعد وہ گھنٹوں اسی کے سحر میں ڈوبی رہتی۔ کبھی ناچتی گاتی تو کبھی اپنی ماتا کی ساڑی لپیٹ کر ہیروئن کی طرح ڈائلاگ بولتی۔ میں چھوٹی سی رادھا کی اتنی پاورفل ایکٹنگ دیکھ کر دنگ رہ جاتا۔ آخرکار ایک دن رادھا نے میرے سامنے اعلان کر دیا کہ اسے فلمی ہیروئن بننا ہے۔ میں اس کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس بات کو بچپن کا شوق سمجھ کر ٹالنے کے بجائے آنے والے وقت کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اب وہ ماضی کے اس حصے کو یاد کر رہا تھا جس میں یقیناً اس کے لیے بہت سختی تھی۔ فلم انڈسٹری میں رادھا کو دھکوں سے بچانے کے لیے میں خود وہاں کے دھکے کھانے لگا۔ صفائی والا، چائے والا، اسپاٹ بوائے، جس حیثیت سے مجھے موقع ملا میں اس انڈسٹری میں گھستا چلا گیا۔ رادھا کا باپ کام کاج چھوڑ کر اس نئے شوق کے پیچھے بھاگنے پر مجھ سے سخت خفا ہوتا۔ کئی بار میں اس کے ہاتھوں پٹا بھی، لیکن رادھا کی راہ کے کانٹے چننے کے جنون نے ہمت نہیں ہارنے دی۔ رادھا کو 16واں سن لگنے تک میں کسی نہ کسی طرح ایک بڑے میک اپ آرٹسٹ کا اسسٹنٹ بننے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اس چکر میں رہتا تھا کہ کسی طرح اسے رادھا کی سفارش کرنے پر تیار کر سکوں۔ ان دنوں رادھا بھی بڑی ایکسائٹڈ رہتی تھی۔ اس کی ہر چٹھی میں مجھ سے سوال ہوتا تھا کہ میں اسے کب بمبئی بلا رہا ہوں۔ ان دنوں ممبئی بمبئی کہلاتا تھا نا؟ اس نے یوں معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے وضاحت کی، جیسے اس کے علم میں اضافہ کر رہا ہو۔ یعنی تم ممبئی شفٹ ہو گئے تھے؟ ہونا ہی تھا، فلم والوں کا فیوچر تو وہی ہے نا؟ وہ سادگی سے مسکرایا۔ پھر کیا ہوا؟ معاذ نے اس سے استفسار کیا۔ پھر رادھا کی ماں مر گئی۔ ہیں؟ معاذ سن کر چونکا۔ روگی تو تھی، بس مرنے میں بہت سال لگا دیے۔ وہ مری تو پتہ چلا کہ اس کا بیمار وجود بھی بڑی نعمت تھا۔ اس کے مرتے ہی رادھا کے پتا کو دوسری پتنی لانے کی چاہ چڑھ گئی، پر اس کام سے پہلے وہ رادھا سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ادھر ادھر کہہ سن کر اس نے رشتہ بھی ڈھونڈ لیا۔ بڑی عمر کا پر ذرا پیسے والا آدمی تھا، جو رادھا کا حسن دیکھ کر اس کے باپ کی شرطیں ماننے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ لیکن رادھا کیسے مان جاتی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے قدرے بلند آواز میں ہنس پڑا۔ اس نے مجھے تار ڈالا اور خود کپڑوں کی گٹھڑی باندھ کر ٹرین میں بیٹھ کر ممبئی کے لیے روانہ ہو گئی۔ پیچھے بڑا ہنگامہ ہوا، لیکن ہم تو انسانوں کے سمندر میں گم ہو چکے تھے۔ پھر رادھا کے ممبئی میں قدم رکھتے ہی قسمت کی دیوی بھی جاگ گئی۔ تھوڑی سی سفارش کے ساتھ ڈھیروں حسن اور ٹیلنٹ نے خود ہی اس کے لیے بالی ووڈ میں جگہ بنا دی، اور اب وہ لاکھوں دلوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ کالے خان نے رادھا دیوی کی کامیابی کی داستان کا خلاصہ کیا۔ وہ کتنے ہی دلوں پر حکمرانی کرے، اس کے دل پر تو بس تمہاری حکمرانی ہے۔ معاذ نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ پگلی ہے وہ، بچپن سے میرے بہت قریب رہی ہے، اور ایک طرح سے ماں کا پیار بھی مجھ سے ہی پایا ہے، تو اسے میرے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اس پل رادھا دیوی کے محبوب کی بجائے بزرگ بن گیا۔ تم نے فلمی لائن کیوں چھوڑ دی؟ میک اپ آرٹسٹ بن کر جمے رہتے وہیں رادھا دیوی کا ساتھ بھی رہتا۔ میں نے اس نگری میں صرف رادھا کی خاطر قدم رکھا تھا، اس کے قدم وہاں جم گئے تو مجھے ضرورت نہیں رہی، اور میں اپنے پیارے دلی میں لوٹ آیا۔ یہاں رہ کر میں اپنی پرانی بستی جاتا ہوں، رادھا کے پتا سے بھی ملتا ہوں۔ وہ پہلے مجھے گالیاں دیتا ہے، پھر بنتی کرتا ہے کہ رادھا سے کہو اپنے پتا سے مل لے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ کیوں نہیں مانتی؟ اس کا ہر بار ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ باپو سے کہو کہ تم نے پیسوں کے لیے ایک ساہوکار سے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا تھا۔ سمجھو اب بھی بیٹی کسی ساہوکار کے پاس رہن رکھی ہے، بیٹی کے بدلے روپے لیتے جاؤ، بیٹی مت مانگو۔ ہر بار بڑی بڑی رقمیں بھجواتی ہے وہ اپنے پتا کے لیے، لیکن پتا کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ اس کے گھر کی چوکھٹ میں قدم رکھ سکے۔ کالے خان نے افسوس سے بتایا۔ تم نے کبھی اسے سمجھایا نہیں؟ معاذ نے پوچھا۔ سمجھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ماننی تو مجھے بھی ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے۔ بتایا نا، بہت ضدی ہے، ایک بار جو ٹھان لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ بس تو پھر تمہارے پیار سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گی، معاذ نے اسے یقین دلایا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، جب تک وہ فلم کی جادو نگری میں ہے ہم کوئی قانونی رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ اس جادو نگری کو چھوڑ کر کبھی وہ میرے پاس واپس لوٹ آنے میں کامیاب ہو گئی تو میں مان لوں گا کہ ہم ایک امر پریم کہانی رقم کرنے جا رہے ہیں۔ وہ بڑا حقیقت پسند اور مضبوط آدمی تھا، جو ایک لڑکی کی جذباتیت سے فائدہ اٹھانے کی بجائے
اسے پورا پورا موقع دے رہا تھا کہ وہ پہلے سارے جگ کو کھنگال لے، پھر فیصلہ کرے کہ کالے خان ہی اس کا مطلوب و مقصود ہے یا نہیں۔ ایسا اظہار بھی سچی اور خالص محبت میں ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ ایسی عورت کو کون نہیں اپنانا چاہتا جو سر تپا حسن، شہرت اور دولت سے مالا مال ہو۔ میری دل سے دعا ہے کہ یہ پریم کہانی ضرور رقم ہو۔ معاذ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دعائیں تو وہ اپنے گروجی سے بھی بہت کرواتی ہے۔ کالے خان سن کر ہنسا۔ یہ سادھو کا کیا چکر ہے؟ رادھا دیوی اس کو اتنا کیوں مانتی ہے؟ اس نے موقع پا کر دل میں چھپا ہوا سوال پوچھ ڈالا۔ پہلی بار ممبئی آتے ہوئے سادھو سے راستے میں ملا تھا، وہ اس سے اپنی کامیابی کے لیے تعویذ لے کر آئی تھی۔ کامیابی مل گئی تو سادھو کو اپنا گرو مان لیا اور آج تک اس کے نام کی مالا جپتی ہے۔ کوئی بھی خاص موقع ہو، اپنے گرو سے آشیرواد لیے بغیر آگے نہیں بڑھتی۔ کالے خان نے اس کی یہ الجھن بھی دور کی اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، آپ کو ہم راز پا کر پہلی بار کسی سے دل کی باتیں کی ہیں، امید ہے میرے بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے یار کالے خان، وہ خلوص سے بولا، پھر کچھ جزبز ہوتے ہوئے بولا، یہ تمہارا نام کالے خان کس نے رکھا ہے؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تمہیں اس نام سے پکارنا۔ ارمانوں سے نام تو جنم دینے والے رکھتے ہیں۔ میرے جنم دینے والوں کا جانے کیا معاملہ تھا کہ میں بے نام آشرم میں جا پہنچا اور وہاں کسی نے میری یہ کالی چمڑی دیکھ کر مجھے کالے خان نام دے دیا۔ بس اسی طرح چلا آ رہا ہے یہ نام۔ تو تم اسے بدل بھی تو سکتے تھے، کوئی ضروری تو نہیں کہ بچپن میں ملا نام بندہ ساری زندگی خود سے چپکا کر رکھے۔ اس کا جواب سن کر معاذ نے منہ بنایا۔ رادھا بھی یہی کہتی تھی، لیکن میں اپنا یہ نام نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ نام مجھے اپنی حقیقت کو بھولنے نہیں دیتا اور میں اپنی حقیقت کے ساتھ ہی جینا چاہتا ہوں۔ اس کا اپنا ایک موقف تھا جس سے معاذ اختلاف نہیں کر سکا۔ میں کھانا لگاتا ہوں۔ معاذ کو خاموش پا کر وہ اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے نرمی سے بولا، کھانے کے بعد میں تم سے اپنے ذہن میں آنے والا ایک خیال ڈسکس کروں گا۔ عالم اور سرمد کی رہائی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی ہوگا۔ اس کام کو انجام دیے بغیر سجل کی بہتری کی بھی کوئی راہ نہیں نکل سکے گی۔ بات چاہے کتنی ہی گھوم گئی تھی، وہ اس مسئلے کو نہیں بھول سکتا تھا۔ بے فکر رہیں، مجھ سے جہاں تک ممکن ہوا آپ کی مدد ضرور کروں گا۔ کالے خان نے اسے تسلی دی اور باہر کی طرف بڑھا۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چل کر تمہاری مدد کرواتا ہوں۔ خود کو تنہائی اور سوچوں سے بچانے کے لیے اس نے پیشکش کی۔ ہم مہمانوں سے کام نہیں کروایا کرتے۔ چھوڑو یار، مہمان ایک دن کا ہوتا ہے۔ میں تو بلائے جان بن کر تمہارے سر پر سوار ہوں۔ میری وجہ سے خام خواہ تمہارا کام بھی بڑھ گیا ہے۔ کالے خان کا ہاتھ تھام کر کچن کی طرف رخ کرتے ہوئے اس کے انداز میں بے تکلفی سی تھی۔ میں ایسا بالکل نہیں سوچتا۔ آپ کے یہاں آنے سے تو مجھے تھوڑی سی ہلچل مل گئی ہے، ورنہ تو اس محل جیسے گھر میں تنہا بیٹھا بس اس کے آنے کی گھڑیاں گنتا رہتا تھا۔ واقعی یار، اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا بھی بندے کے لیے ایک امتحان ہے۔ کچھ نہیں تو ایک دو کل وقتی ملازمین ہی رکھ لو۔ ملازمین رکھ لیے تو وہ بات سارے زمانے کو پتہ چل جائے گی جو آپ نے یہاں چند دن رہ کر جان لی۔ ظاہر ہے کالے خان سمجھ چکا تھا کہ اس نے اس کے اور رادھا دیوی کے درمیان ہونے والی رومان پرور گفتگو سن لی تھی، اس لیے ان کی محبت کا راز جان گیا تھا۔ اچھا، تو یہ زمانے سے چھپنے کا انتظام ہے۔ وہ ہنسا اور کالے خان کے ہاتھ سے سالن کا ڈونگا لے کر وہیں کچن ٹیبل پر رکھ دیا۔ کالے خان جواباً محض مسکرا دیا۔ یہاں سے ڈائننگ روم تک بار بار پریڈ کرنے سے بہتر ہے کھانا یہیں کھا لیا جائے۔ جو آپ چاہیں، اب تو ہماری جان آپ کی مٹھی میں ہے، ہماری کیا مجال کہ آپ کے حکم کے خلاف چوں چاں کر سکیں۔ مذاق مذاق میں کالے خان کا خوف اس کی زبان پر آ گیا۔ ایسا سوچنا بھی نہیں۔ سلاد میں سے کھیرے کے ٹکڑے چنتا معاذ کا ہاتھ ساکت ہو گیا اور اس نے نہایت سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کالے خان کو دیکھا۔ محبت کسی بھی روپ میں ہو میرے لیے محترم ہے، اور تمہاری محبت جیسی پاکیزہ اور بے لوث محبت کو بدنام کرنے کے لیے تو سینے میں شیطان کا دل چاہیے، جو بہرحال میرے پاس نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ کے یہ الفاظ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ زندگی میں کبھی اگر میں خود غرض ہونے لگا تو آپ کے یہ الفاظ یاد کر لوں گا۔ کالے خان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو اس کے جذبات کی طرح ہی شفاف تھے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔